ایک جنگ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، صحابہ بھی ہیں، پیدل چلتے چلتے یا چند اونٹوں کی سواری کرتے کرتے جب تھک جاتے ہیں تو ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگتے ہیں۔ صحابہ بھی تھکے ہوئے تھے، صحابہ الگ الگ درختوں کے نیچے جہاں جس کو سایہ ملا وہاں چلے گئے، اور محمد رسول اللہ نے ایک درخت کلیکٹ کیا، ایک درخت کے نیچے اللہ کے نبی جو بھی کپڑا میسر ہو اس کو لیا، بچھا دیا، اور بچھانے کے بعد اللہ کے نبی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور اپنی تلوار کو درخت کی ٹہنی میں لٹکا دیا۔ تلوار ہوا کرتی تھی ساتھ میں، جنگ سے واپس آ رہے تھے، تلوار ساتھ میں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو پیڑ کی ٹہنی سے، درخت کی ٹہنی سے لٹکا دیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹے۔ محمد رسول اللہ کو نیند لگ گئی۔ صحابہ جو نبی کے ساتھ میں ہیں وہ الگ الگ اپنے درختوں کے نیچے لیٹے، صحابہ بھی تھکے ہوئے ہیں، انہیں بھی نیند آ جاتی ہے۔ امام کائنات اپنے درخت کے نیچے لیٹے، محمد رسول اللہ کو بھی نیند آ گئی، اللہ کے نبی کو بھی نیند آ گئی، آپ بھی سو گئے، تلوار آپ کے درخت پر لٹکی ہوئی ہے۔ نیند آئی، اچانک ایک محمد رسول اللہ کا دشمن، امام کائنات کو ختم کر دینے والا، اللہ کے نبی کو مار دینے کی فراق میں لگا ہوا آدمی اچانک امام کائنات کے قریب آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ دیکھا اللہ کے نبی سو رہے ہیں، تلوار لٹک رہی ہے، صحابہ ساتھی بہت دوری پر لیٹے ہوئے ہیں، آج محمد رسول اللہ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس اللہ کے دشمن نے، امام کائنات کے دشمن نے اس تلوار کو لیا، تلوار کو لینے کے بعد اپنے ہاتھ میں تان لیا اور تان کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے اپنے پیر کی ٹھوکر سے مار کر کے کہتا ہے، قم یا محمد، اے محمد کھڑے ہو جاؤ، اے محمد ذرا میری بات تو سن لو۔ امام کائنات کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھا اچانک ایک آدمی تلوار سونت کر کے کھڑا ہوا ہے، محمد رسول اللہ کے سامنے اللہ کا دشمن، امام کائنات کا دشمن تلوار لے کر کے کھڑا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے، یا محمد، اے محمد من ینقذک منی، اے محمد اب بتاؤ تمہاری جان مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ ڈر جاتے اللہ کے نبی، اللہ کے نبی ہیں، رسول نے دیکھا درخت کی طرف ہے، تلوار کا تو پتہ ہی نہیں ہے، تلوار تو اسی کے ہاتھ میں۔ اللہ کے نبی نے سوچا کہ میں بھی تلوار لے لوں، میں بھی سونت دوں، لیکن دیکھا تلوار ہے ہی نہیں، تلوار تو سامنے والے کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے، اور کہہ رہا ہے من ینقذک منی، اے محمد مجھ سے کون بچا پائے گا؟ آپ پکارو، کسے پکارو گے؟ کہاں ایشور، کہاں بھگوان، کہاں اللہ، کہاں تمہارے ساتھی، کون تمہیں بچائے گا؟ اللہ کے نبی اطمینان سے کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے، اے آدمی، جس اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، جس اللہ نے مجھے قرآن دیا، جس اللہ نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے، جس اللہ نے مجھے زندگی بخشی ہے، جس اللہ نے مجھے اپنی رحم، میری ماں کے رحم مادر کے اندر زندہ رکھا، میری پیدائش کے بعد زندہ رکھا، اے آدمی اگر میری زندگی ہے تو کیا ایسے نہ جانے کتنے لوگ آ جائیں مجھے مار نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے اس کے جواب میں اس آدمی نے کہا، من ینقذک منی، اے محمد اب بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ دیا، اللہ، یعنی اللہ میری رکشا کرے گا، اللہ میری حفاظت کرے گا، وہی اللہ اگر مجھے مارنا چاہے تو چھوڑ نہیں سکتا، اور اللہ اگر مجھے بچانا چاہے تو مار نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا تاریخ نگاروں نے لکھا، امام کائنات کی زبان سے نکلا، اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میرے بھائیوں آج تم بھی
अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हो तो अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर यकीन करो, अल्लाह पर बिलीव करो। आज दुनिया के अंदर तुम गुड़ा भाग लगाते हो, फला की हुकूमत बदल गई तो राहत मिल जाएगी, फला आदमी हुकूमत से गिर जाए तो हमें सुकून मिल जाएगा। मेरे भाइयों, आज हमारे बुरे कर्मों के नतीजे पर ऐसे जल्लाद हुक्मरां हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं, जिनकी तमन्ना हम ये कर रहे हैं कि काश इनको गद्दी से हटा दिया जाए। मेरे भाइयों, दुनिया वालों को गद्दी से मत हटाओ, अल्लाह पर भरोसा करो, उस अल्लाह की भक्ति और उस अल्लाह की इबादत करो, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यकीन करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी फरियादों को सुनेगा, अल्लाह तुम्हारी रक्षा और हिफाजत उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से उसने अपने पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। अकेले हैं, तलवार दुश्मन के हाथ में है, अल्लाह के नबी ने अल्लाह का नाम लिया, तारीख निगारों ने लिखा जैसे इमाम कायनात की जुबान से निकला अल्लाह, वो आदमी थर थर कांपने लगा और इस तरीके से कांपा कि तलवार उसके हाथ से छूट करके जमीन में गिर जाती है। तलवार छूटकर जमीन में गिर गई। इमाम कायनात खड़े हो गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हो गए, तलवार को अपने हाथ में लिया। तलवार को अपने हाथ में लेने के बाद कहने लगे, ऐ दुश्मन मोहम्मद, ऐ अल्लाह के दुश्मन, बता मैं यल्क़ज़ुका मिन्नी, अब तुझको मेरे हाथ से कौन बचाएगा? बता, अब पुकार किसको पुकारेगा? लात को पुकारेगा, हुबल को पुकारेगा, किस भगवान को पुकारेगा? पुकार ले, बता कौन बचाएगा अब तुझे? अल्लाह के नबी के हाथ में तलवार अभी हाथ में उसके थी, इतना कहा कि अल्लाह बचाएगा। इमाम कायनात का रौब उसके चेहरे पर इस तरीके से पड़ा, अल्लाह का नाम सुना इस तरीके से कांप उठा कि इमाम कायनात की तलवार उसके हाथ से छूट करके नीचे गिर गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तलवार उठाई और उठाने के बाद सिर्फ उसके ऊपर नहीं रखी, दूर से, बताओ कौन बचाएगा? कहने लगा, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपका नाम बहुत ज्यादा सुना है, हमने सुना है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने ये सुना है कि आप संपूर्ण जगत के लिए रहमत बना करके भेजे गए हैं, आप तो दयालु और दयावान बना करके भेजे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। मेरे घर के अंदर, मेरे घर पर मेरे बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। कौन है तलवार के सामने? वो जो अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटा देना चाहता था, अब मन्नत तो समाजत कर रहा है। ऐ मोहम्मद, हमने तुम्हारा नाम सुना है, ऐ मोहम्मद हमने तुम्हारी बड़ी खूबियां सुनी हैं, हमने सुना है तुम तो अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते हो। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बता क्या तू इस्लाम कबूल करना चाहता है? इस्लाम तो कबूल नहीं करूंगा। जरा यहाँ पर एक मसला और भी, मैंने इससे पहले किशनगंज में एक बात इसी ताल्लुक से बताई थी। लोग कहते हैं धर्मांतरण कराया जा रहा है, और पता नहीं कौन कौन से लफ्ज जिहाद। माशाल्लाह यहाँ के लोग और मीडिया खास तौर से बिल्कुल अरबी दा बन रही है, अरबी लैंग्वेज पर जैसे महारत हासिल हो गई हो। लब जिहाद, लब के माना तो ये सब बच्चे समझ गए होंगे, लब माने प्यार, लब माने किसी से मोहब्बत करना, ये आम लफ्ज है। माँ से भी मोहब्बत करना, किसी लड़की से भी मोहब्बत करना, सब चीज में लब आता है। लेकिन जिहाद लफ्ज ये अरबी है। अब लोगों ने इधर का रोड़ा इधर जोड़ा मिला दिया, लब जिहाद। ये भाई कौन सा लफ्ज है? ये कभी आपने सुना? कभी क्या खुतबों में उलमा ने कभी बताया? आज मीडिया जोड़ तोड़ के बताती है लब जिहाद चल रहा है। किसी लड़के का अगर किसी लड़की से कोई अफेयर हो गया, कोई मोहब्बत हो गई कॉलेज के अंदर, भाई लड़का है लड़की है, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक मर्द होता है एक औरत होती है, सालिसुहुमा अश-शैतान, उनमें तीसरा शैतान होता है, इस्तशरफहा, जो उनको मुज़य्यन करता है। एक मुसलमान लड़की अगर किसी गैर मुस्लिम के ऑफिस में
اکیلا مرد ہے اور اس کے آفس میں ایک مسلمان لڑکی اگر برابر جاب کرے، ایک کرسی ایک غیر مسلم مرد کی ہے اور ایک کرسی ایک مسلمان عورت کی ہے، بتاؤ یہ دونوں بچیں گے؟ نہیں بچیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور لا یخلوبن احد، تم میں سے کوئی کسی عورت کے ساتھ میں تنہائی اختیار نہ کرے۔ یہ سب کے لیے کہا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے ایک مسلمان مرد ہو چاہے ایک مسلمان عورت ہو، اگر تنہائی اختیار کریں گے کسی کمرے کے اندر، کسی اسکول کے اندر، کسی کالج کے اندر، کسی کمرے کے اندر، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، معاملہ گڑبڑ ہی ہوگا۔ تو اب اگر ایک غیر مسلم لڑکی یا ایک مسلمان لڑکا اگر ان میں دوستی ہو گئی، اگر کلاس ویلو کی حیثیت سے یا راستے میں چلتے چلاتے، تو اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ اس میں مولوی کہاں کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ جہاد کرو یا محبت کرو کسی سے؟ اگر کسی کو اسلام کی طرف بلانا ہے تو اس کو اچھے انداز سے دعوت تو دی جا سکتی ہے، جو ہندوستان کا سنویدھان بھی کہہ رہا ہے، لیکن یہ محبت کر کے کسی کو شادی کر کے بلانا، یہ ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ بہرحال بات بہت آگے نکل گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، جس طریقے سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کیا، اور آپ نے کتنے اچھے انداز سے اس کو سمجھایا۔ اس نے جب معافی مانگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار کو نیچا کر لیتے ہیں اور ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، اسلام قبول کرو گے؟ بات یہاں سے نکلی تھی کہ اسلام قبول کرو گے؟ کہنے لگے نہ، اسلام تو قبول نہیں کروں گا۔ کہ چل نہیں کرے گا کوئی بات نہیں، اگر اللہ کے نبی چاہتے یہاں میں تب تمہیں چھوڑوں گا جب تک اسلام قبول نہیں کرو گے۔ جبرن دھرمانترن کرانا، جبرن اسلام کے اندر داخل کرانا، یا کسی بھی دھرم کے اندر اگر کوئی جبرن داخل کراتا ہے لوبن دے کر کے، لالچ دے کر کے، اسلام اس کی ذرہ برابر بھی اجازت نہیں دیتا، بلکہ کوئی بھی دھرم اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا چل ٹھیک ہے نہیں قبول کرتا چلا جا، اللہ کے نبی نے اسے معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، اپنی قوم کے اندر گیا، اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے جو محمد رسول اللہ سے میرا مسابقہ پڑا، میرا سابقہ پڑا، میں نے جس طریقے سے ملاقات کی ہے، لوگوں میں سمجھتا ہوں اس دھرتی پر، اس پر پرتھوی پر اس آدمی سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے۔ تعریف کی، اور بعض لوگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بہت سارے قوم کے لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے اور بعد میں وہ بھی جا کر کے مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ۔